निगार रहियो गवाह के मत करते प्यास पातेरों की बौछार अयाज़न बिल्लाह ना कोई आना गमखार अयाज़न बिल्लाह हर तरफ जालिम खुमार अयाज़न बिल्लाह जालिम खुमार अयाज़न बिल्लाह अपने रुतबे का किसी को ना शनासा देखा देखा प्यास है जिसे कौन का प्यासा देखा प्यास है जिसे कौन का प्यासा देखा तीन बारी हुए जब प्यास बेहोश इमाम आखिरुल अम्र किया प्यास में रोकर ये कलाम अय्युहन्नास मेरे क़त्ल पाक है 14 साल प्यासों में बाकी नहीं बहतना हो जाओ पानी दो मुझे जाओ पानी दो मुझे जाओ न प्यासा हो अभी ये कहना चुका था पिसर शाय न जाओ 100,000 जफा टूट पड़े थे बका सब कमादारों के तीर और दिल शाबेरदा गिरद जलाते और बीच में जरा का भला गिरद जलाते और बीच में जरा का भला होके बेहोश गिरे जब शहदी घोड़े से साथी बहुत बड़ा चिमड़ रही घोड़े से साथी बहुत बड़ा चिमड़ रही घोड़े से आया मुझसे में खरीशा के वो बदफ्तार तेरे हाथ में एक हाथ में खींचे खंजार बेअदब ने जो ये चाह के चढ़े सीने पर चाचो कैसे बोले गए चिमड़ चाचो कैसे बोले गए चिमड़ दुनिया में मेरे बाद तुझे रहना है तुझसे कुछ अपने यतीमों के लिए कहना है कुछ अपने यतीमों के लिए कहना है एक 4 बरस की है सकीना मेरी देख तू उसको तमाचे ना लगाना गुमराह वो जो रोए ना गुरहकना ना डराना लिल्लाह मैंने नाज़ों से उसे पाला है खालिद गवाह नाज़ों से उसे पाला है खालिद गवाह पलक थी मेरे सीने की वो सोने वाले अब है साग माता मेरी होने वाली अब है साग माता मेरी होने वाली शिविर बोला के सकीना को बहुत चाहते हो शह ने फरमाया कि हाँ सब में है प्यारी मुझको संग दिल बोला तो बस खैर तुम आप कुछ ना कहो मैं नहीं सोता सकीना की सिफारिश मैं सोता सकीना की सिफारिश मैं तमाचे उसे मारूंगा गुरहक भी दूंगा जिंदगी जाएगी ना मैं उसी को दूंगा जिंदगी जाएगी ना मैं उसी को दूंगा
غلام علی صاحب کے خانوادے کے مرحومین کی ارواح کے لیے ایک سورہ فاتحہ ارسال فرمائیں۔ مولوی عباس علی صاحب مرحوم ابن اقبال علی صاحب مرحوم کی روح کے لیے ارسال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین علی نبی ارباب اعضاء، اس وقت کی یہ گفتگو صبح کی اولین ساعتوں کی، جبکہ ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور یقیناً واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کو ہم قائم رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ وہ ہے کہ ہم اپنے دن کا آغاز ذکر محمد و آل محمد سے کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو مجالس اعضاء کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے مرحومین کو یاد کیا کرتے ہیں، اور مسلسل کی ارواح کے لیے، جوش آخرت کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے، زیارات اور دعائیات کے بعد مجلس اعضاء کا برپا ہونا یا جشن کا برپا ہونا، اس کا ثواب ان مرحومین کی ارواح کے لیے مخصوص کرنا، یہ ان مرحومین کے لیے ایک نعمت ہے جو منتظر رہتے ہیں کہ ان کے اہل و عیال اور ان کے خانوادے کے لوگ ان کا خیال رکھیں، اس لیے کہ یہی وہ وسیلہ ہے کہ جہاں مغفرت بھی ہوتی ہے اور اس خدمت کو انجام دینے والے کے لیے دعائیں خیر بھی ہوتی ہیں۔ چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں ہیں، اور پھر آپ حضرات کی زحمت تمام، اس لیے کہ طویل گفتگو کا وقت نہیں ہوتا، اور آج پنجشنبہ ہے تو یہاں کے بعد بارگاہ علی زینبیہ کے بعد بارگاہ علی ہوگی، اور پھر وہاں کی مجلس کے بعد باقی ٹاور پر آج صبح کی مجالس کا سلسلہ اختتام پذیر ہوگا۔ تو نہایت اختصار کے ساتھ مگر چند معلوماتی باتیں آپ حضرات کے حدیث سماعت ہیں کہ سن 11 ہجری میں رسالت مآب جب دنیا سے پردہ کر لی اور دنیا سے گزر چکی، تو آپ کی حیات پاک جس طرح سے ہمیں روایات کے ذریعے سے اور معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے ان احادیث کا اور قرآنی آیات کے ذریعے سے احکام الہی کو ہم تک پہنچایا گیا، جس میں اللہ نے فرمایا تھا رسالت مآب سے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ دنیا میں تمام ادیان پر غالب آئیں، یعنی دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہوگا۔ اور رسالت مآب میں پھر ایک حدیث ارشاد فرمائی بعد رسالت، کیونکہ رسالت حضرت پر جب ختم ہو رہی تھی تو بلا فصل امامت کا آغاز تھا، اور پھر آپ نے فرمایا انا و علی من نور واحد، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ سلسلہ امامت کے ان سلسلے کو رسالت مآب نے اپنے سے منسوخ کر کے بتلا دیا، یعنی یہ بات بتلانا چاہ رہے تھے کہ اس آیت کا مصداق کس طرح سے ثابت ہوگا، کیونکہ رسالت مآب کے دور میں دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں ہوا، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، کافرین بھی تھے، لیکن دین اسلام غالب نہیں ہوا۔ بعد رسالت مولا کائنات کا دور آیا، اس دور میں بھی دین تمام ادیان پر غالب نہیں ہوا۔ اب سلسلہ اگر ہم دیکھیں تو امام حسن اور امام حسین کے بعد کربلا کا معرکہ بھی انجام ہوا، لیکن دین تمام ادیان پر غالب نہیں آیا۔ اب میں یوں کہوں کہ سلسلہ ہوتا ہوا اس وقت تک کی اگر ہم بات کریں تو دین ابھی کسی دیگر ادیان پر غالب نہیں ہے۔
یہ اسی وقت آئے گا اور اس آیت کا مزاج وہ ہوگا جو اب پردہ غیبت میں بیٹھا ہے، ہمارا وہ امام جو وارث رسول ہے۔ صلی اللہ اس آیت کا مزاج ہے، جب ظہور فرمائیں گے ہمارے اور آپ کے امام تو تمام ادیان پر دین اسلام غالب ہوگا، بے شک، اور جو ظلم و جور جو دنیا میں پھیلا ہوا ہوگا اس کا خاتمہ ہوگا، اور عدل و انصاف کا دور ایمان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ تو ہم وہ ہیں جو اپنے ایمان کی ریت میں ہمیں شمار کیا جاتا ہے، ہمارے وقت کے ایمان کی ہم ریت ہیں۔ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم روزانہ امام علیہ السلام کی سلامتی کے لیے دعا مانگیں۔ بے شک، تین باتیں بہت اہم ہیں ہمارے دور میں، ہمارے وقت کے ایمان کے اعتبار سے۔ دعائے عہد کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دعائے عہد اس لیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو علی والے کہتے ہیں اور ائمہ تحریر کے چاہنے والے اور مولائی کہتے ہیں تو کم از کم ایک مرتبہ دن میں دعائے عہد کی تلاوت کیا، اس لیے کہ یہ وہ اتنی اہم دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے معصومین کے ذریعے سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص دعائے عہد کی تلاوت کرے گا اور وہ امام زمان کے ظہور سے پہلے صلی اللہ محمد کر جائے گا، تو جب ظہور ہوگا تو امام خود اسے خبر پر دینے آئیں گے۔ تو یہ اتنی اہمیت دعا ہے۔ اور پھر دوسری دعائے غریب ہے، دعائے غریب کی بھی تلاوت کیا کیجیے۔ یا رحمان و یا رحیم یا مقرب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دین پر استحکام عطا فرما، اس کے قائم رکھے۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ ایک انسان ظہور امام سے پہلے جتنے بھی فتنے آئیں گے، جو بھی فتنہ آ جائے، وہ انسان جو اس دعا کا ورد رکھتا ہے بعد نماز پڑھا کیجیے، تاکہ وہ پڑھنے سے دنیا کے تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا اور کسی جھوٹے کو اپنا ایمان نہیں کہے گا، صرف اور صرف اپنے حقیقی امام اور حقیقی وارث رسول کا چاہنے والا ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تیسری بات اور ایک ہے، ہر روز اپنی حیثیت کے حساب سے حسب استطاعت اپنے وقت کے امام کا صدقہ نکالنا۔ امام کا صدقہ نکالنا بھی یہ ہماری کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ان کے نام پر تبرک لنگر کھلانا، انہیں یہ تبرکات کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ہمارا خلوص ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے امام کی خدمت، ان معصومین کی خدمت، تبرکات کا اہتمام کرتے ہیں، وہ ہمارے خلوص کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تبرک میں اگر بریانی ہی ہے تو ہی وہ قبول ہوگی، نہیں، یہ ہمارا خلوص ظاہر ہوتا ہے۔ انہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ چاول ہے نہ روٹی ہے، جس طرح سے وہ تو سب سے اعلیٰ اور برتر ہے، لیکن ہمارا خلوص یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کتنا انہیں چاہتے ہیں۔ ہم حسب استطاعت تبرک کا اہتمام کرتے ہیں، اور لحاظ یہ رکھنا چاہیے کہ احترام کرنا چاہیے جہاں پر اس کا نام یہ جو تقسیم کیا جاتا ہے، جب یہ تبرک سے موسوم ہو جاتا ہے تو اس کی اہمیت الگ ہی ہو جاتی ہے۔ ویسے رزق کی اہمیت تو ہے ہی، احترام کرنا ہے، لیکن جب وہ رزق تبرک کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ باعث شفا ہوتی ہے۔ یقیناً اس ایمان کے ساتھ اگر کوئی تبرک نوش فرماتا ہے تو وہ عملاً دیکھ سکتا ہے۔ دیکھا ہی جاتا ہے کہ لوگ تبرک کے لیے کنارہ کشی کرتے ہیں، شرماتے ہیں۔ اس کا ایک واقعہ ہے اور آپ حضرات کی رحمت تمام۔ ایک شخص تھا ایران میں کہ جو عزیز ہوا اور دنیا کے تمام اطباء کے پاس اسے لے جایا گیا۔ سرمایہ دار تھا، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، دنیا کے ہر گوشے میں اس کے علاج کے لیے لے جایا گیا، لیکن ہر جگہ پر اسے یہی کہا گیا کہ یہ مہلک مرض ہے، اس کا علاج نہیں۔ تو اس کے خانوادے کے لوگ، اس کی اولاد بہت افسردہ ہو گئی۔ واپس جب آئے وطن تو سوچا کہ ایک بار امام رضا کی خدمت میں جائے
اچھا ہے یہ بھی کر لیں گے. تو ہوا یہ کہ وہ گئے امام کی بارگاہ میں اور خلوص دل سے دعا مانگی, واپس آ گئے. رات جب گزر گئی سو گئے تو خواب نے دیکھا کہ امام تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ تمہارے اس فرد کے لیے شفا اسی کے پاس ہے, لیکن وہ تلاش نہیں کرتا. تو انہوں نے پوچھا کہ فضل رسول بتلائیں کہ وہ کیا بات ہے. تو کہنے لگے امام کہ یہ شخص وہ ہے جو ہمارے جد مظلوم کی مجلس کے تبرک سے پڑھے ہم اللہ رہے. اب جب صبح نمودار ہوئی اس کے پاس گئے اور کہنے لگے تو اس نے کہا, اقرار کیا اس نے کہ ہاں میں جب مجلس اذان میں جاتا تھا تو دیکھتا تھا کہ لوگ تبرک کی طرف رجوع ہیں, کافی لوگ ہوا کرتے تھے, تو میں بازو سے نکل جایا کرتا تھا اور تبرک کا استعمال نہیں کرتا, یعنی تبرک کا احترام نہیں کرتا تھا, اس کی عظمت اور اس کی افادیت سے واقف نہیں تھا. اور یہ بتلانا امام کا خواب میں آ کے یہ وجہ ہے کہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ تبرک انسان جب حاصل کرتا ہے تو وہ جو تبرک بانٹنے والا ہوتا ہے وہ کس کے نام پر بانٹتا ہے, ان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بٹنے والا تبرک انسان کو شفا دیتا ہے. تو آئندہ جب بھی تبرک لینے کا موقع آئے تو اس میں کوتاہی مت کیجیے, شرمائیے مت کہ لوگ کیا کہیں گے. تبرک کی لائن میں اگر کھڑے ہو جائیں تو یہ واضح فخر ہے, یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے. تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب مجلس کے اعضاء کا انعقاد ہو تو مجلس کا احترام بھی کرنا ضروری ہے. احترام مجلس کی پیش نظر رہے اور پھر بعد مجلس تبرک کا بھی لحاظ رکھیں اور احترام کے ساتھ ہمیشہ تبرک نوش فرمائیں, اور یہ کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں کہ تبرک کی اہمیت کیا ہے, مجلس اعضاء کی اہمیت کیا ہے, اس لیے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ نعمت ہم تک پہنچائی گئی ہے. وہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نمائندے جنہوں نے اس دین کو بچانے کے لیے, دین محمدی کو بچانے کے لیے, توحید کو بچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں, اور وہ قربانی کا نتیجہ یہ ہے کہ دین محمدی رہتی دنیا تک باقی رہے گا, توحید باقی رہے گی تو رہتی دنیا تک. اب اللہ کا بھی یہی وعدہ ہے کہ جو اس کا ذکر باقی رکھتا ہے تو اللہ بھی وہ ذکر کو باقی رکھتا ہے کہ جو ان کے ذکر کو دنیا میں انجام دیتے ہیں. اس لیے کہ وہ مصیبتوں کا ذکر ہمارے دل کو سکون پہنچاتا ہے. جب وہ مصیبت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, ہمارے گلے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. جب ہم ان مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں تو دل بے چین ہو جاتا ہے کہ جیسے امام سجاد کی مصیبت کا ذکر اگر کیا جائے تو اللہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیمار فضل کے سامنے پہنچ کر یہ وصیتیں فرما رہے تھے, اسرار امامت سے رخ کر رہے تھے اور سید سجاد سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا سید سجاد تمہیں تو لحاظ اکبر کرنا ہے, ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی, تمہیں صبر کرنا ہے, ہمارے مقصد کو کامیاب کرنا ہے. اب وہ موقع تھا کہ سید سجاد کو بعد حسین اس وصیت کو پورا کرنا تھا, لیکن اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے سید سجاد نے کیسی کیسی مصیبتوں کو برداشت کیا. کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا سفر کیسی مصیبتوں والا سفر تھا, لیکن وہ ایک منزل جب دربار کوفہ میں حاضر ہو رہے تھے, ایسے میں امتثال مرعون نے کہا تھا کہ اہل حرم لائے گئے ہیں, حسین کا بیٹا آیا ہے, جو حکم دے رہا تھا کہ ان عربی لوگوں میں جو ایک قیدی زندان میں مقید ہے اسے لایا جائے. اپنے سپاہیوں کو حکم دے رہا تھا, اس کے سپاہی گئے اور اس قیدی کو لے کر آئے. کیا دیکھا کہ ایک قوی شخص ہے جس کے سر کے بال بڑے ہوئے ہیں,
लगा हुआ है। और फिर जब दरबारे इब्ने ज़ियाद में आया, वो खैरी की तरफ इशारा करके इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मुख्तार, तुम कहते थे कि तुम्हारा आका मेरे दरबार में नहीं आएगा, लेकिन हाँ देखो मुख्तार, ये कह के उसने तख्त से सरपोश हटा लिया। अपने मुख्तार ने देखा सरे हुसैन तख्त में खून आलूदा पर रखा है। एक मरतबा अगड़ाई, सारी जंजीरें टूट गई। और गरीब था कि सर इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों से तलवार खींचकर इब्ने ज़ियाद को कत्ल कर देते, लेकिन ऐसे में मुख्तार ने देखा कि कोशिश से आवाज आ रही थी, मुख्तार। अब जब मुख्तार ने देखा, क्या देखा कि अंदोशी में सैयद सज्जाद है, तो सलासिल में असीर, बीवियां मौजूद है, सरा पर्दा नहीं है। इमाम सज्जाद ने फरमाया, मुख्तार ये मौका नहीं है, हमें पहल नहीं करना है, मुख्तार सब्र करना है, बाबा के मकसद को कामयाब करना है। वाह गुरबता, वाह हुसैन। परवरदिगारा हमसे जिक्र अज़ीम को कबूल फरमा। ये जिक्र अज़ीम के तुफैल में बानी मस्जिद जनाब गुलाम अली साहब को उनके खानवानी के साथ शाद व आबाद रख, इनके और इनके औलाद के रिज़्क़ और रोज़गार में खैर व बरकत अता फरमा। इसके मरहूमीन के दर्जात को आली फरमा। खुसूस मौलवी अब्बास अली साहब, मरहूम इब्न इक़बाल अली साहब, मरहूम के दर्जात को आली फरमा। मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत और हज व उम्रे से सबको मुशर्रफ फरमा। कोई हमदर्द सिवाय इमाम हुसैन आज पर शफ़ा है, हर पर शफ़े के बानियान मजलिस है जनाब आला मुर्तज़ा साहब और अब्बास अली खान साहब, हैदर अली खान साहब और खानवादा सैयद हैदर हुसैन साहब, तबारकारी मासूम अली साहब, अरशद अली खान भाई साहब, रज़ा अली खान साहब, असद बाबा जानी, सैयद ज़ुहैर अब्बास, सैयद यासर अब्बास, मुख्तार भाई साहब, मोहसिन हैदर साहब और बाकर अब्बास साहब। परवरदिगारा इन तमाम बानियान मजलिस को उनके खानवालों के साथ शाद व आबाद रख। इन सब के इनके औलाद के रिज़्क़ व रोज़गार में खैर व बरकत अता फरमा। इन सब के मरहूमीन के दर्जात को आली फरमा। मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत और उनके हज व उम्रे से इन सबको मुशर्रफ फरमा। जो मुहिम्मात दरपेश है परवरदिगारा, उन मुहिम्मात में उन्हें शानदार कामयाबी अता फरमा। हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन के दर्जात को आली फरमा। हाज़रीन मजलिस के रिज़्क़ व रोज़गार में खैर व बरकत अता फरमा। मुमिन व मुमिनात जिनके बच्चे मेरे मुल्क में तर्जुमा माशाअल्लाह तालीम किए गए, उन सब के रिज़्क़ व रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, खैर व बरकत अता फरमा। सब बच्चों के सरों और उनके वालिदैन के सायों को सलामत रख। और वो मुमिन व मुमिनात जो इस वक्त अजीब हैं, ज़ेरे इलाज हैं, दवाखानों में शरीक हैं, परवरदिगारा इन तमाम मुमिन और मुमिनात को बख़ैर बीमार करबला शिफा कामिला और आजिला जिनके ऑपरेशन है, परवरदिगारा इन तमाम मुमिन और मुमिनात को ऑपरेशन में कामयाबी अता फरमा। जो मुमिन और मुमिनात रिज़्क़ के लिए परेशान हाल हैं, परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बेहतरीन रिज़्क़ हलाल अता फरमा। आखिरा ने कर्जा दिए, कौन है कर्जा दिए? वो मुमिन और मुमिनात जिस वक्त अली है कि खबर दी गई कि शाहजहाँ बहनों साहिबा इस वक्त बहुत अली हैं, परवरदिगारा मुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उन्हें शिफाए कामिला और आजिला। और वो मुमिन और मुमिनात बशमूल आला इब्राहिम साहब ज़िंदा जज़ाई, हैदर अली साहब ज़िंदा, हैदर अली साहब ज़िंदा, कामरान हैदर साहब ज़िंदा, आला मुर्तज़ा साहब बशीर, अली अलीजान भाई साहब और इस बारगाह के ज़िम्मेदार मुख्तार भाई साहब और उनके फर्जंद सादत हैदर साहब, सैयद लईक और महलिया काफ़ी साहब और उसका नवासा सैयद लईक मिर्ज़ा भाई साहब हाँ और वो दीगर मुमिन वो नाम है, अजबी नाम है, पूरे वैसी जो उनके खानदान में।
इन सब के खानदानों के परेशानियों को दूर फरमाए। फातिहा ने शहजादी कौन है, शहजादी फातिमा को सलाम बुलाया। फातिहा ने अहमद तारीख अलैहिस्सलाम फातिहा ने मासूमी अलैहिस्सलाम पर हमेशा हमेशा के लिए और कभी न खत्म होने वाली लानत और अज़ाब नाज़िल फरमाए। जिन और काबूल और उसके चाहने वालों पर भी बेटी कुव्वतें, ताकतें, हुकूमत, खुसूसाइश, तंजीम, तकफीरी ज़हनियत और वो तमाम कुव्वतें जो ऐसे तशरीह के खिलाफ और अज़ादारी के खिलाफ काम कर रही हैं, उन्हें नीज़ को नाबूद फरमाए। जुल्म और मकर व फरेब को खुदनी पर पलट जाए। वो सही ताकतें, कुव्वतें, हुकूमतें और हज़रत खुसूस अमेरिका, इसराइल और ममालिक जो इनका साथ दे रहे हैं ईरान के मुकाबले में, ऐसी कुव्वतों को, ताकतों को, हुकूमतों और अशरार को नीज़ को नाबूद फरमाए। मोमिनीन जो जंग का सामना कर रहे हैं, उन्हें कुव्वत हैदरी अता फरमाए। और जब इस्लाम और पश्चिम हुसैनी को सर बुलंद फरमाए। और जब कुफ्र और निफाक और यज़ीदियत को सदमी को ज़लील और ख़ार नीज़ को नाबूद फरमाए। इस्लामी जमहूरियत मुमलिकत ईरान को ज़ेर सरपरस्ती सरकार असल इस जंग में फातह और कामयाबी अता फरमाए। और हम सब मोमिन और मोमिनात को शैतान के डर से, दुश्मनान के डर से, अशरार के डर से, आफात और बदरियात से, मुसीबतों और परेशानियों से, तकालीफ से, वबाई अमराज से और नाकानी हादिसात से हम सबको हमारे खानदानों के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में तमाम मुकामात से मुक़द्दसा बैतुल मक़दिस और अल-क़ुद्स शाम के रौज़ों की हिफाज़त फरमाए और जल्द अज़ जल्द असबाब मुहैया फरमाए। हम सब मोमिन और मोमिनात को बार बार मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारतों से आज आने वाली शब जो है, शब-ए जुमा है, बड़ी बाबरकत और फजीलत वाली शब है। आप अल्लाह से मरूज़ा है कि इन तमाम मरूज़ात जो शब-ए जुमा के ताल्लुक़ से किए जाते हैं वो हज़रात से कभी मुनक़िद किए जाएंगे। दुआए कौमें का सिलसिला और दीगर मुकामात पर जहाँ जहाँ भी आप अल्लाह से मरूज़ा है कि परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का शब-ए जुमा की नेमतें, फजीलतें, बरकतें, रहमतें, लुत्फ़ व करम और इनायत और मेहरबानियाँ हम सब पर नाज़िल और हम सब मोमिन और मोमिनात को आखिरत में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ महशूर फरमाए। जन्नतुल बक़ी सामरा और शाम के रौज़ों की तामीर में ताजील फरमाए। ज़मानों के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। हम सबको हज़रत के आवाज़ व अस्कार में शुमार फरमाए। अल्लाह से मर्ज़ा है कि सूरह फातिहा से आज मशरक़े के बानियान मजलिस के जुमला पर होगी और आज के बानियान मजलिस जनाब गुलाम अली साहब के हवाले के मरहूमीन मौलवी अब्बास अली खान मरहूम, पिछले अब्बास अली खान मरहूम और कुल मुस्तहदीनों, मराजे, उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, दोस्तान, मस्ती खान, नौरे खान, माज़ून आरा, मज़े खान, शुरा, कुल मोमिन और मोमिनात खुदावंद ताईन की अरवाह को एक सूरह फातिहा से आवाज़ बुलंद के साथ मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। इन लोगों की तिलावत को बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिदमत में वस्तुल-ए-एहतराम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि उनके वसीले से इसका सवाब इन तमाम मरहूमीन की अरवाह के लिए जो बानियान मजलिस हैं, इन तमाम बानियान मजलिस और गुलाम अली साहब जो बानियान मजलिस भी हैं, रज़ा के खासा फसल वाला जाही और ये हकीम मासूम अली साहब बशर और दीगर बानियान अली जान भाई साहब और
जुमला मरहूमीन की अरवाह को इस सूरह फातिहा के सवाब को महफूज फरमाए। मशहूर शेख याकूब गुलैनी रहमान, शेख सल्लम रहमान, शेख मुफीद रहमान, सैयद मुर्तज़ा अलमुल्ला रहमान और आला रफ़ीक रहमान, इन तमाम मुस्तहिदीनों, उलमा, खुतबा, साकिरीन की अरवाह को इस सूरह फातिहा के सवाब को महफूज फरमाए। बानी अलैहिस्सलाम गुलाम अली साहब की जानिब से कब्र का इंतजाम किया गया है। वो बड़े इंतजाम के साथ कब्र का इंतजाम करते हैं। आप अरदास से मालूम है कि आज जन्नत या कब्र मोड़ फरमा के तस्लीम देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिका बिल हसन सलवात व आला इतिहाद ने फातिहुल इंसान बोले वो हाफिज़ व कायदन व नासिर व दलील व मिन हत्ता तुस्किन व तकवा व तुमतिहु फीहा कबीला। السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك وعلى عليين الشهيدين وأخيك أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وعلى المجتهدين معك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، سلطان أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا وابنة الموسى ابن جعفر معصوم ويحم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام والجام، الأمان 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 من فتنة الزمان، أجل الله تعالى فرجك وسعل الله تعالى مخرجك ودمرك ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. احباب رضا ابھی علاوہ سب مبارک میں آپ بتا کہ یہ سماج جو گفتگو کر رہا تھا اس میں جو سلسلہ ہے کہ آپ کو اللہ نے فرمایا تھا کہ جب رسول بن کر زمین پر بیٹھ رہے ہیں تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمام ادیان پر اس دین محمدی کو غالب کرنا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ دین غالب نہیں آیا ابھی تک. تو سلسلہ امامت کی آخری کڑی جب ہمارے اور آپ کے وقت امام کا ظہور ہوگا تمام ادیان پر دین غالب ہوگا. اور ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جہاں پر اسلامی مملکت جمہوریت اسلام ایران کی جانب سے جو ہمیں اب حالیہ دور میں جو حالات سمجھ میں آ رہے ہیں کہ آج دنیا کا ہر خطہ ایران کی فتح کی تیاری میں ہے اور ایران کا ساتھ دے رہا ہے. یہ وہ ملت اسلامیہ کا ملک ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے وقت کے امام کی آنے کی تیاری کر رہا ہے. اور جب وہ ہمارا امام جب ظہور فرمائیں گے تو جیسے کہ روایات میں بتایا گیا ہے کہ امام کعبے سے ظہور فرمائیں گے اپنی پشت کعبے کی طرف رکھ کے. جب آواز بلند ہوگی تو ہمارا امام ظاہر ہوگا اور اپنا حکم نافذ کرے گا تو ہم چاہنے والوں کے کانوں میں وہ آواز ایسے آئے گی کہ جیسے کہ بس قریب ہی سے کوئی آواز آ رہی ہے. اور ہم چاہنے والے لبیک کہیں گے. جب نیت کریں گے تو ایک قدم گھر پر ہوگا یا جہاں بھی ہم ہو تو دوسرا قدم امام کے قریب رہیں گے. امام نے جب یہ چاہا تھا اور جو تعلیمات ہم تک پہنچائی گئی ہیں بس اس کا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے عمل میں لانا ہے. دعائے ندوہ کا
ورد کرنا روز جمعہ کی صبح یہ بھی ہمارے ایمان کے فراغ کے لیے ہے، اور ہم انتظار میں ہیں امام علیہ السلام کے. جس طرح سے حضرت عیسیٰ سے لے کر رسول خدا تک کی جو امت گزری ہے اور جو لوگ اس دور میں زندگی اپنی مکمل کر کے اس دنیا سے گزر گئے، ان کے بارے میں جب پوچھا گیا معصوم سے، تو معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ جاتے وقت حضرت محمد مصطفیٰ کی بشارت دے گئے تھے، اور اس بشارت میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا. دنیا نے انتظار کیا، اور وہ لوگ جو اس دنیا میں اس دور میں انتظار محمد میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور گزار چکے جب تک کہ ظہور ہو گیا اور رسول خدا زمین پر تشریف لے آئے، تو وہ لوگ جو اس دور میں گزر گئے تو ان کی حیات کا کیا صلہ ہوگا. تو معصوم نے فرمایا کہ انہوں نے حجت کا انتظار کر کے اپنی زندگی بسر کی، اور وہ ان کی زندگی میں اللہ نے کامیابی عطا کرے گا. بالکل اسی طرح سے یہ جو امت ہماری اب اس وقت ہے، اس لیے کہ ہم بھی ہمارے وقت کے امام کے انتظار میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہی زندگی عبادت میں گزرے گی، اور یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے وقت کی حجت کا انتظار کرے تو وہ دنیا میں سرخرو رہیں گے اور آخرت میں شفاعت بھی پائیں گے. اس لیے کہ ارشاد معصوم ہے کہ جو ان کے فراق میں زندگی بسر کرے ان کی زندگی کامیاب ہوگی. ارباب عطا، ہم یہ ریت امام میں ہمارا شمار ہے، لیکن ہمیں وہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان ائمہ طاہرین علیہ السلام پر جہاں پر ان پر ظلم و ستم ڈھایا گیا اس کا بھی ذکر کریں. اب یہ تاریخ جو آ رہے ہیں، امام تقی جواد کی شہادت کی تاریخ بھی آ رہی ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے ائمہ طاہرین پر اپنے وقت کے حاکم ظلم کرتے تھے اور ان کی چراغ حیات کو گل کر دیتے تھے. لیکن ہاں ارباب عطا، جب مصائب کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں وہ مصیبت یاد آتی ہے جو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی پر گزر گئی. دوپہر کا وقت تھا، حسین ایک دوپہر میں اپنے اصحاب و انصار کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب رخصت آخر حسین اپنے بیمار فرزند سے رخصت ہو کر بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں. اب در خیمہ پر جب آئے ہیں تو ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، اور پھر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو آواز دی، این این حبیب، این این زہیر، این این سعید، این این اخی ابو الفضل عباس. شہداء کے لاشیں زمین کربلا پر تڑپنے لگے. حسین نے کہا کہ تم اپنی حاجتوں میں رہو. اب حسین یہ کہہ رہے ہیں، انا خطیر الابرار، اب سوار کرنے والا کوئی نہیں. زینب نے اپنے بھائی کو سوار کیا، کہنے لگی بھائی آخری خدمت قبول فرمائیے. اب یہ حسین جو پشت فرس پر روا ہو رہے ہیں، ابھی کچھ دیر گزرے گی کہ حسین مظلوم پشت فرس پر نظر نہیں آئیں گے. شہزادی غضب ہو گیا. شہزادی نے جب کہا کہ دلے زینبیہ سے جب آ کر دیکھ رہی ہے، زمین کو زلزلہ، آسمان پر آثار طوفان، سید سجاد کو سہارا دے کر جب در خیمہ پہ لایا گیا، امام نے سر سے امامے کو اتار دیا، چہرہ زرد ہو گیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. کربلا میں فجتن کا خاتمہ. واہ حسین اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیاد الذین ظلموا یوم القیامۃ ينقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارہ ہم سے ذکر عظیم کو قبول فرما. یہ ذکر عظیم کے طفیل میں اس بارگاہ کے متولیہ جو بانی مجلس